have been spent 30 years, 30 سال گزارنے کے بعد جو آخری سبق میں نے سیکھا ہے وہ کیا ہے؟ میں نے دیکھا پہلے تو لوگوں نے مال حاصل کرنے کی خاطر اپنی زندگی گنوا دی. اب جب وہ مال حاصل کر چکا تو مال پر بھروسہ کرنے لگا. اب تو لوگوں سے بدتمیزی کرتا ہے, اب تو اس کے پاؤں زمین پر ٹھہرتے نہیں. میں کون ہوں تمہیں معلوم نہیں؟ میرے پاس تو 2.25 کروڑ روپے کی گاڑی ہے, میں نے تو کروڑ روپے کی ڈائمنڈ کی گھڑی اپنے ہاتھ پہ پہنی ہوئی ہے. عرض کی میں نے دیکھا کہ جب اس کو ایک حسینہ مل گئی تو پھر کیا ہوا, پہلے ساری زندگی اس کو حاصل کرنے کے لیے گنوا دی. اب جب وہ مل گئی, بجائے اس کی کہ اللہ پر یقین کرتا, اس پہ یقین کرنے لگا. اور میں نے دیکھا کہ اس نے اس کے ساتھ بے وفائی کی. میں نے دیکھا جب اس کے پاس اولاد نہیں تھی تو گڑ گڑاتا تھا, دعائیں مانگتا پھرتا تھا. پھر تو ہر فقیر کو بھی کہتا تھا یہ 200 روپے دعا کر دو اللہ اولاد دے دے. اور جب اس کو اللہ نے اولاد دے دی تو اس قدر سرکش ہوا, اس قدر متکبر ہوا, کہنے لگا تو جانتا نہیں میرے تو 14 بیٹے ہیں, تو جانتا نہیں میرے تو 16 بیٹے ہیں, تو جانتا نہیں میں کون ہوں. کہا شیخ میں نے جب ان لوگوں کو دیکھا اور یہ لوگ اتنا طویل سفر طے کرنے کے بعد ان عارضی چیزوں پر توکل کرنے لگے, تو ایسا نہیں ہوا کہ یہ چیزیں جن پر یہ ان کے پاؤں زمین پر نہیں لگتے تھے, جس کی وجہ سے یہ اپنے رب کو چھوڑ گئے تھے, جس کی وجہ سے یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پھر گئے تھے, ان کے کام آئی ہوں. مصیبت میں یہ چیزیں ان کے کام نہیں آئی, بلکہ وہی ان کی اولادیں انہیں سب سے پہلے اولڈ ہاؤس میں چھوڑنے جا رہی ہوتی ہیں. کہا شیخ میں نے سیکھ لیا کہ مجھے بھی تو کسی ایسے پر بھروسہ کرنا چاہیے نا. سب جو کرتے ہیں تو میں بھی انسان ہوں, تو کس پہ کروں؟ اللہ کا قرآن پڑھا, اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. بندے جس نے مجھے اپنا کفیل جانا, جس نے مجھے اپنا کارساز جانا, جس نے مجھ پر انحصار کیا, جس نے اپنا سب کچھ مجھے جانا, تو میں اللہ اس کے لیے کافی ہو جاؤں گا. کتنا کافی ہوں گا کہ اسے غیروں سے بے نیاز کروں. So it was a lesson which Hatim Asam learned from the company of Shatiq Balakhi Rahmatullah. یہ 8 اسباق. اب now we are going to conclusion, نتیجے کی طرف جا رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کوشش کریں کہ یہ 8 اسباق آپ اپنی اولادوں کو سکھائیں, کیونکہ یہ کتنے عظیم ہیں آگے میں بتانے جا رہا ہوں. جب یہ 8 اسباق 30 سال کے بعد سنے, کتنے سال کے بعد؟ 30 سال کے بعد, تو فرمایا میرے بیٹے, کیا فرمایا؟ میرے بیٹے, محبت دیکھیے, شفقت دیکھیے. میرے بیٹے حاتم, میں نے تورات پڑھی اور بہت دقیق نظر کے ساتھ پڑھی, میں نے زبور پڑھی اور بہت زیادہ دقت نظری کے ساتھ پڑھی, میں نے انجیل پڑھی تو عمیقانہ نگاہ سے پڑھی, میں نے قرآن پڑھا تو بار بار پڑھا. میرے بیٹے حاتم سن, میں نے تمام صحائف کی ہدایات کو انہی 8 اسباق کے گرد ڈھونڈتے پایا جو تم نے مجھ سے سیکھ لیے ہیں. اور فرمایا سن بیٹے, سن بیٹے, جس نے ان پہ عمل کیا, جس نے ان پہ عمل کیا, انہیں یاد رکھا, انہیں بھلا نہ دیا, بار بار یاد کیا, بار بار یاد کیا. میں شقیق اللہ کا ادنا اور عاجز بندہ, جس نے اپنی ساری زندگی اپنے رب کے دین کی بلندی کے لیے گنوا دی ہے, اس بات کی اپنے رب کی بارگاہ سے کبھی امید رکھتا ہوں میرا رب اسے معاف کر دے گا, اور نہ صرف معاف کرے گا بلکہ اسے وہ جنتیں عطا فرمائے گا جسے دوام ہی دوام ہے, جسے فنا ہونا نہیں ہے. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اے لوگو, اللہ کہتا ہے اے میرے بندو
میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، اتنی محبت کرتا ہوں جہاں تمہاری عقل کے پیمانے ختم ہو جاتے ہیں، آ جاؤ، میں تمہارا منتظر ہوں، میری طرف چل کے آؤ گے، میں دوڑ کر آؤں گا، مجھے دل میں یاد کرو گے، میں دل میں یاد کروں گا، مجھے مجمع میں یاد کرو گے، میں مجمع میں یاد کروں گا، میری طرف آؤ، آؤ، میں رب العالمین تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہوں، میری طرف آؤ گے تو فلاح پاؤ گے۔ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بندو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ فرماتا ہے، اے انسان، اے وہ کہ میں نے جس کے لیے اس کائنات کو بنایا، اس کائنات کی خاطر مجھے مت چھوڑ، بلکہ میری خاطر اس کو چھوڑ، میری طرف آ، یہ شہوتیں، یہ عارضی شہوتیں جو میں نے تیرے امتحان کے لیے بنائی ہیں، ان کی طرف مت جا، میری نعمتوں کی طرف دیکھ جو دائمی ہیں، جو ابدی ہیں، جنہیں دوام ہے، جنہیں بقا ہے، جنہیں فنا نہیں ہے، ان کی طرف آ بندے، اس دنیا کی محبت کو چھوڑ، میری محبت میں آ جا، شیطان کی فرما برداری کو چھوڑ، میری فرما برداری کی طرف آ جا، لوٹ آ کہ ہم تیرے منتظر ہیں۔ اور ارشاد فرمایا، اگر تم لوٹ آؤ گے تو تم فلاح پاؤ گے۔ آج کا دن انشاءاللہ العزیز اور نائٹ بھی ہوگی، لیلۃ القدر کے بھی امکانات ہوں گے، تو 4 کام کیجیے۔ کیا کریں؟ آپس میں جھگڑا ختم کر دیں، کیا کر دیں؟ صلح کر لیں، ہاں، اور والدین کو ناراض نہ کریں، اپنے پیرنٹس کی قدر کیجیے۔ اللہ کی قسم، روئے زمین پر اگر کسی بندہ مسلمان کو اندازہ ہو جائے کہ اس کے والدین اس کے لیے کتنی بڑی رحمت ہیں، تو وہ اللہ سے یہ تمنا کرے، کاش کہ میری زندگی کے جیتے جی میرے والدین کبھی ان کا سایہ مجھ سے دور نہ ہو۔ اور آپس میں بغض و کینہ کو ختم کر دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جو سنا سیکھا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔